السلام علیکم کے ای نیوز کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثمان رزاق۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نواز شریف کی ضمانت کے دن ختم، آج کوٹ لکھپت جیل میں واپسی ہوگی۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ مجرم کا ریلی کی صورت میں جیل جانے کا پلان، قیادت بیٹی مریم نواز کریں گی۔ جیل انتظامیہ کا نواز شریف کو شام 6 بجے کے بعد قبول کرنے سے انکار، ادھر نون لیگی قیادت کا افطاری کے بعد ریلی نکالنے کا پلان، رات 12 بجے تک جیل پہنچیں گے۔ فاروق حیدر کو مشورہ ہے بدنامی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دیں، وزیر اعظم نے جس طرح کی زبان استعمال کی وہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ فاروق حیدر سکندر حیات کا احسان نہیں چکا سکتے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کا کہنا ہے کہ خواتین احتجاج کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسی زبان استعمال نہ کرے، استعفیٰ نہ آیا تو عوام احتجاج کریں گے اور وزیر کی بدنامی ہوگی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ حسب و نصب کا بھرپور ثبوت دیا، سردار سکندر حیات نے بھائی بیٹے کو چھوڑ کر فاروق حیدر کو سیاسی جانشین بنایا۔ آج جب سردار سکندر حیات فائدہ یا نقصان نہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تو ان کو مردہ گھوڑا قرار دینا احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے۔ وزیر مال فاروق سکندر کا کہنا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے وزیر اعظم کے اعلیٰ حسبی نسبی و چار دنیا نے سن لیے، آڈیو جعلی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تتا پانی سیکٹر اور فلسطین میں گولہ باری تشویشناک ہے، عالمی برادری بھارت اور اسرائیل کو لگام ڈالے۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قیدر کہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنانا کھلی جارحیت اور دہشت گردی ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم بتائیں ملک کو کس دام پر گروی رکھوایا، نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ آ کر رمضان سے پہلے IMF کے حکم پر پٹرول بم گرانے کی بھی وضاحت کریں۔ پٹرول مہنگا کرنے پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ میں شدید احتجاج اور ورک آؤٹ، قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے پلے کارڈ اٹھا کر اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، شدید نعرے بازی۔ تتا پانی سیکٹر میں بھارتی گولہ باری دوسرے روز بھی جاری، عوام گھروں میں محصور، متعدد مویشی ہلاک و زخمی، فصلیں بھی تباہ، شہید ہونے والی خاتون کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ پہلا ون ڈے لندن کی فضاؤں پر سیاہ بادلوں کا راج، کل مقابلہ متاثر ہونے کا خدشہ، پاکستان ٹیم کا پریکٹس سیشن آج ہوگا۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kenews.tv۔ اللہ حافظ۔